السلام علیکم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا شمار اللہ کے بزرگیدہ انبیاء میں ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی صبر، شکر اور اللہ کی بے پناہ رحمت کی مثال ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نسب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسی سے جا ملتا ہے۔ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ آپ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شام اور اردن کے علاقوں میں مبعوث فرمایا۔ آپ کی قوم اس وقت خوشحال اور پرامن زندگی گزار رہی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت عطا فرمائی تھی۔ ان کے پاس کھیت، باغات، مویشی اور غلاموں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ آپ کی ایک خوشحال اور نیک بیوی تھی جو آزمائش کے دنوں میں آپ کے ساتھ رہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے کئی بیٹے اور بیٹیاں تھیں جو ان کی خوشحالی میں اضافہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ انہیں ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی جس نے ان کے جسم کو کمزور کر دیا۔ ان کے جسم پر زخم ہو گئے اور بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دولت ختم ہو گئی، ان کے باغات اور کھیت برباد ہو گئے اور ان کے مویشی مر گئے۔ یہ آزمائش اتنی سخت تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام بچے فوت ہو گئے اور رشتہ داروں نے ان کے ساتھ چھوڑ دیا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے اور ان کی دولت ختم ہو گئی تو لوگوں نے ان سے دوری اختیار کر لی، اور جو پہلے عزت کرتے تھے اب ان کی حالت دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے۔ اس سخت آزمائش کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، مگر وہ ثابت قدم رہے اور کبھی اللہ کی ناشکری نہ کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی آزمائش کے دوران ان کے ساتھ چھوڑ گئیں۔ جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا تو وہ ان کی دیکھ بھال کرتی رہیں۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا وقت مکمل ہوا تو اللہ نے ان پر رحم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر اپنا پاؤں ماریں۔ وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا اور پیا تو اللہ نے انہیں مکمل صحت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دولت، زمین، باغات اور مویشی واپس کر دیے اور انہیں اولاد بھی دوبارہ عطا کی۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا کہ مشکلات میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ زندگی میں مشکلات آ سکتی ہیں مگر ہمیں ان میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک طویل عمر عطا فرمائی۔ جب ان کا مشن مکمل ہو گیا تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جس بیماری میں مبتلا ہوئے وہ شیطان کے تسلط کی وجہ سے آئی۔ ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی، جس پر شیطان کو بہت حسد ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ان کے جسم اور مال و اولاد پر ایسا تسلط عطا کر دیا جائے جس سے میں ان کے ساتھ ہو جاؤں۔ اللہ کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، اس لیے شیطان کو یہ حق دیا گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت امیر اور کبیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت، شان و شوکت، محلات اور جائیداد، نوکر چاکر اور کثیر اولاد سے نوازا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں جو سب آپ علیہ السلام پر آنے والے آزمائش کے دنوں میں انتقال کر گئیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش ختم کر دی تو انہیں مزید اولاد عطا فرمائی۔ روایت کے مطابق ان کی تعداد 27 تھی۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک اور دیگر جلدی بیماریاں لاحق ہوئیں۔ روایت میں ہے کہ آپ کے پورے جسم پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے تھے۔ صدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے گوشت تک جھڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے۔ بعض مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جس بیماری میں مبتلا فرمایا اس کی نوعیت سے متعلق نہیں بتایا گیا۔ جسم میں کیڑے پڑ جانا یا گوشت کا جھڑنا اسرائیلی روایات کا حصہ ہے جس میں مبالغہ آرائی زیادہ ہے۔
حضرت ایوب علیہ السلام کی شدید تکلیف کے پیش نظر ان کی اہلیہ نے کہا، اگر آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ کو ان مصائب سے نجات عطا فرما دیں گے۔ جواب دیا، میں 70 برس تک صحیح سالم رہا تو کم از کم اللہ کے لیے کچھ برس تو صبر کر لوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں شدید ترین آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں، اور فرمایا کہ جو شخص اپنے دین پر جتنا مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کو 18 سال مصیبتیں آزمائش میں گھیرے رکھی، پھر انہیں قریب آنے والے دور والے سب چھوڑ گئے، سوائے ان 2 شخصیات کے جو آپ علیہ السلام کے خاص بھائی تھے۔ وہ آپ کے پاس صبح و شام آتے تھے، تو ایک مرتبہ ایک نے دوسرے کو کہا، تو جانتا ہے کہ اللہ کی قسم شاید ایوب جیسا گناہ جہاں والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ ساتھی نے دریافت کیا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو، انہیں 18 سال ہو گئے ہیں، ان کی بیماریاں دور نہیں ہوئیں اور اب تک اللہ نے ان پر رحم نہیں فرمایا۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو رب ان کی بیماریوں کو دور فرما دیتا۔ پھر دونوں شام کو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گئے تو شخص سے رہا نہ گیا اور وہ حضرت ایوب علیہ السلام سے اس بات کا ذکر کر بیٹھا۔ اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس قدر تکلیف ہوئی کہ پہلے کبھی کسی سے نہ ہوئی، چنانچہ آپ نے فوراً بارگاہ رب العزت میں دست التجا بلند کیے، اے اللہ، تجھے علم ہے کہ جس نے کبھی کوئی رات سیر ہو کر نہیں گزاری، اور میں جانتا ہوں کہ بھوکے کا کیا مرتبہ ہے، تو میری تصدیق کر۔ آسمان سے تصدیق ہوئی، جسے دونوں بھائیوں نے سنا، پھر فرمایا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے پاس کبھی 2 قمیض نہیں رہیں اور میں مفلس کا مرتبہ جانتا ہوں، تو میری تصدیق فرما۔ پھر آسمان سے تصدیق ہوئی اور دونوں بھائیوں نے سنا، پھر کہا، اے اللہ، تیری عزت کا واسطہ، اور یہ کہتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور فریاد و التجا کرتے رہے۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی سخت ترین آزمائش کو ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ اس عرصے میں دنیا کا کوئی طاقت، کوئی ایذا، مصیبت و پریشانی ان سے صبر و شکر کے کلمات نہ چھڑوا سکی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا، تو ہم نے کہا کہ اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کا پورا کتبہ عطا فرما دیا، البتہ اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ 2 چشمے تھے، ایک سے غسل فرمایا اور دوسرے سے پانی پیا، لیکن قرآن کے لفظ سے پہلے بات کی تائید ہوتی ہے، یعنی ایک ہی چشمہ تھا۔ اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلا کتبہ جو بطور آزمائش ہلاک کر دیا گیا تھا، اسے زندہ کر دیا گیا اور اس کی مثل مزید کتبہ عطا کر دیا گیا، لیکن یہ بات کسی مستند ذریعے سے ثابت نہیں۔ زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے زیادہ مال و اولاد سے نواز دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے جنت سے ایک جوڑا بھجوایا تھا، جسے پہن کر وہ اپنی جنرات سے ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ اتنے میں ان کی اہلیہ تشریف لائیں اور انہیں پہچان نہ سکی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام ہی سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، میں ہی ایوب ہوں، میرے پروردگار نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا۔ اگر آپ کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔